دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات کو منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیک کرنا، یہ تو یقیناً ایسی ہی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے، لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد نے قائم کی ہے، جس نے ایک نہیں 2 بار ہوائی جہاز کو ہائی جیک کیا۔ لیلا خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی آزادی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئیں۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب میں جا رہا تھا، اور اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ادھاک رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ پھر پائلٹ نے لیلا خالد کے حکم کی تعمیل کی اور جہاز کو دمشق کی طرف موڑ دیا اور راستے میں اس جگہ سے گزرا جہاں پر لیلا خالد کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس جگہ کا نام تھا حیفا۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سمیت مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تکمیل کی، جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر یہودی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیل نے جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کے شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ اس طرح لیلا خالد اور اس کے ساتھیوں کے جو مطالبات تھے وہ پورے ہو گئے۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبارات نے لیلا خالد کے انٹرویو نشر کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارہ بن گئیں۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے سٹائل کو اپنانا شروع کر دیا اور اس کی طرح انہوں نے سکارف پہننا شروع کر دیا، اور جس طرح کی لیلا خالد نے انگوٹھی پہنی تھی اس طرح کی انگوٹھی پہننا شروع کر دی، کیونکہ اس نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس میں کوئی بھی چیز جڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک گولی جڑی ہوئی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کر لیا۔ اگلے سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پھر ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی اور اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ لیلا خالد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جان بازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی مل گئی۔ دوستو، لیلا خالد کی زندگی پر ایک فلم بھی بنی تھی جو کہ 2005 میں ریلیز ہوئی۔ فلم کا نام تھا لیلا خالد ہائی جیکر۔ آخر پر یہ بھی بتاتا جاؤں کہ پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد تقریباً 1.5 کروڑ کے برابر ہے، جس میں 80,000 کے قریب یہودی جو ہیں وہ اسرائیل میں آباد ہیں، لیکن اسرائیل کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے عرب ممالک
पूरी दुनिया में 56 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक इसराइल की ताकत से घबराते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहूदी कौम अपने लोगों से बहुत मुखलस हैं और दूसरों को वो धोखा देने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इसलिए पूरी दुनिया की मईशत पर वो काबिज़ हैं। वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, हर जगह बिजनेस पर वो छाए हुए हैं और अपनी मर्जी का रिजल्ट दुनिया में लेने के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। क्या इतना ही इत्तेफाक मुसलमानों के अंदर भी है? तो ये हमें अपने गिरेबान में जानकर देखना चाहिए। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।